اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ریاضی جو آرٹس گروپ والوں کا ہے اس کا یونٹ نمبر 1 9th کلاس ہے یہ، اور ایکسرسائز نمبر 1.2 آج ہم کریں گے۔ 1.2 ایکسرسائز میں جو ہے یہ فیصد کی جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں جو پرسنٹیج کا یوز ہے یہ اس بارے میں ہے کہ آپ ڈیلی زندگی، آپ کی ڈیلی جو لائف ہے، جو آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، سودا سلب وغیرہ، اس میں یہ کس طرح یوز ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 1 ہے کہ اگر ایک اسکول کے طلباء میں سے 45% لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کی تعداد میں فیصد میں کیا ہوگی؟ لڑکوں کی تعداد فیصد میں کیا ہوگی؟ اس کا سلوشن ہے، یہ حل ہے۔ سولو کرتے ہیں۔ فرض کیا کل طلباء کی تعداد فیصد میں 100% لگا لیں یا 100 لگا لیں۔ فیصد کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا 1.1 کا اس میں بتایا تھا کہ ڈیلی لائف کے بارے میں، یہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پرسنٹ فیصد 100% کا معنی ہوتا ہی 100 ہے۔ اینی ہو، تو فرض کیا کہ کل طلباء کی تعداد 100 ہے، یہ 100% لکھ لیں یا 100 لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اسکول میں لڑکیوں کی تعداد فیصد کتنی ہے؟ کویشچن میں پڑھیں، اس میں بتایا کہ اسکول کے طلباء میں سے 45% لڑکیاں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں جی، یہ 45% جو ہیں وہ لڑکیوں کی تعداد ہے۔ اب لڑکوں کی تعداد آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ 100 میں سے 45 نکال دیں گے تو باقی جو تعداد بنیں گے وہ 55 وہ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 100% - 45% یا اس میں پرسنٹیج آپ کامن بھی لے لیں تو اس کے ساتھ اس میں سے نکال دیں، یہ مائنس کر لیں، 55% آنسر ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 2 ہے اگر 82% یعنی کہ 82% گھروں میں ٹیلی ویژن ہوں تو کتنے فیصد گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا؟ اس کا سلوشن ہے جی کہ فرض کیا گھروں کی تعداد فیصد میں کہ 100 فرض کریں گھر ہے یا 100% کی گھر مکمل ہے، ایک لوکیلٹی ہے وہاں پہ 100% لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، یہ 100 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ گھروں میں ٹیلی ویژن کی تعداد فیصد کیا ہے؟ یہ 82%، کہ جن گھروں میں ٹیلی ویژن موجود ہے وہ ٹی وی پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں، تو وہ 82% لوگ ہیں۔ باقی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے؟ تو وہ 100 میں سے ہم 82 کو مائنس کر دیں تو یہ آنسر نکل آئے گا، یہ 18% آنسر آ گیا۔ اب یہ دونوں کویشچن جو ہیں یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو آپ کا سالانہ امتحان ہے اس میں یہ امید ہے ان کی جو ہے وہ انشاءاللہ کہ یہ کویشچن آ سکتے ہیں۔ یہ کویشچن نمبر 3 ہے جی، یہ کویشچن نمبر 3 کہ ایک ہاکی ٹیم نے کھیلے گئے میچوں میں سے 62% جیتے جبکہ 26% برابر رہے۔ ہاکی ٹیم نے کل کتنے فیصد میچ ہارے؟ ایک ہاکی ٹیم ہے وہ میچ کھیلنے گئی تو میچ جو ہے اس میں 62% میچ اس نے جیت لیے۔ ایک ٹورنامنٹ تھا، 62% اس نے میچ جیت لیے، 26% میچ جو ہیں وہ برابر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاکی ٹیم نے جو کتنے فیصد میچ جو آج ہارے میچ ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ تو آپ فرض کریں کہ 100% جو ہے وہ ٹوٹل میچ ہے، تو 100 میں سے یہ 62 اور 26 جو ہیں یہ ان دونوں کو پلس کر لیں، دونوں کو پلس کر کے 100 میں سے مائنس کر دیں گے تو وہ آپ کے ہارے ہوئے میچوں کی تعداد آ جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ جو فرض کیا کل میچ 100% یا 100 لگا لیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ بھول گیا تھا، یہ بعد میں لکھ دیا میں نے۔ اچھا، یہ ہاکی ٹیم نے جتنے فیصد میچ جیتے 62% میچ جیتے تھے، اور جتنے میچ برابر کیے، کتنے میچ 26 میچ برابر کیے ہیں، یہ برابر کیے میچ، یہ جیتے ہوئے میچ ہیں۔ ان دونوں کو آپ پلس کر لیں یا دونوں کو اکٹھے جو ہے وہ 100 میں سے مائنس کر دیں، ہارے کے میچ فیصد میں 100 - 62 - 26، یہ پرسنٹیج ساتھ اس کے جو کامن میں آ گیا۔ اب یہ 100 میں سے 62 مائنس کی 38 آ گیا۔ اب 38 میں سے آپ دوبارہ 26 مائنس کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آ جائے گا 12%، یعنی کہ 12% میچ جو ہے وہ ٹیم ہار چکی ہے جی۔ نیکسٹ جو ہے وہ کہ ایک کویشچن نمبر 4 ہے ایک ہوائی جہاز میں 400 مسافر تھے، کل مسافر کتنے ہیں جی؟ 400۔
ایک ہوائی جہاز ہے وہ ٹریولنگ میں ہے، تو اس میں 400 مسافر ٹوٹل ہیں، جن میں سے 52% مسافر جو ہیں 52% وہ پاکستانی ہیں، پھر 17% جو ہیں 17% جو یہ چائنیز ہیں، پھر 12% جو ہیں وہ ایرانی ہیں، اور باقی کے جو ہیں کہتا ہے وہ برطانیہ سے ہیں۔ اب آپ نے ٹوٹل تو وہ ہمیں بتا رہا ہے 400 ہے، اب یہ پرسنٹیج میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ دوسرے پیسنجر یعنی پاکستان سے بلانگنگ جو کرتے ہیں وہ کتنے ہیں، چائنیز جو ہیں وہ لوگ کتنے ہیں، ایرانی جو ہے، اور باقی پہ اینڈ پہ آ کرتا ہے جی برطانیہ والوں وہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ سارے اس کے ہیں۔ اب اس کویشچن میں 2 پارٹ اس نے ہم سے پوچھے ہیں، 2 کویشچن وہ کرتا ہے، اس میں سے سب کا کویشچن وہ بناتا ہے کہ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے، یعنی کہ ہم نے فیصد بتائی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہر ملک کے آپ فیصد نہیں، آپ ٹوٹل ہمیں جو بتائیں گے کل کتنے، ایک ملک کے 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے، 50 تھے، 100 تھے، وہ اب آپ نے بتانا کہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لائیں سلوشن اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا پارٹ بھی پڑھ لیتے ہیں، برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے، سارے فیصد میں ہیں، برطانیہ کا نہیں، تو برطانیہ کا اینڈ پہ دوسرا کویشچن ہم نے فیصد میں بتانا ہوگا جی۔ پارٹ 1 اس کا ہم سولو کرتے ہیں، اس کو یہ حل ہے جی اس کا۔ ہوائی جہاز میں کل مسافر 400 ہے، اب پاکستانی مسافر جو ہیں وہ تعداد 52% ہے۔ اب 52% اس میں کلیہ اس کویشچن میں یوز ہوتا ہے، وہ اینڈ پہ میں نے یہ کلیہ لکھ دی ہے کہ کل یہ تعداد معلوم کرنے کے لیے کیا ہے، تعداد فیصد میں جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو آپ کل مسافر جو ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ تعداد نکل آئے گی آپ کے پاس۔ یہی فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے ہم کہ پاکستانی مسافروں کی تعداد کتنی ہے، 52% ملٹیپلائی بائی، اب 52% کو ہم نے 52/100 لکھ دیا، پرسنٹیج کو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا کامن فریکشن میں، عام کسر میں، اور اس کو ہم 400 ٹوٹل مسافر تھے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا، یہ 2 0 کے ساتھ کینسل ہو گئے، اب 4 2 8 4 5 20، ٹوٹل جو ہیں وہ 208 مسافر پاکستانی ہو گئے۔ اب چائنیز مسافروں کی تعداد فیصد میں کتنے ہیں، 17% ہے۔ چائنیز مسافروں کی تعداد، یہ فیصد غور کریں، یہ پہلے میں فیصد کا لفظ ہے، دوسرے میں فیصد نہیں ہے۔ اب فیصد کو ہم جو ہے وہ اس کی ویلیو لگا کے 17/100 ملٹیپلائی بائی 400 جو کل مسافر ہیں، یہی فارمولے کے مطابق ہم اس کو جو ہے وہ حل کر لیں گے۔ اچھا یہ 17/100 ملٹیپلائی بائی 400، یہ 20 سے کینسل ہو جائیں گے، 17 4 68، یہ مسافر ہو جائیں گے جی کس کے، چائنا کے، چائنا کے مسافر ہو جائیں گے۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ایرانی مسافروں کی تعداد فیصد میں کتنی تھی، یہ 12% ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایرانی مسافروں کی تعداد ویسے کتنی ہے، کامن فریکشن میں کتنی ہے، یا کامن زبان میں کتنی ہے، 12/100 ملٹیپلائی بائی 400، اب یہ 20 سے پھر کینسل کر دیں گے تو 12 4 48 مسافر یہ ایرانی مسافر ہو جائیں گے۔ یہ فرسٹ پارٹ آپ کا سولو ہو گیا۔ اب سیکنڈ پارٹ میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے، اب یہ والے جو برطانیہ ہیں یہ آپ نے اس میں فیصد اس کے بتانے کہ یہ کتنے تھے، تو وہ کون سا ہے جی، آپ میں کل جو پرسنٹیج جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے نا جی اس کو پہلے ہم پلس کر لیں گے۔ مثلا پاکستانی مسافر 52% تھے، تو چائنیز مسافر جو ہیں وہ 17% ہیں، 12% جو ہیں وہ ایرانی مسافر ہیں، 1 2 3 4 ہیں، چاروں کو پلس کر لیں، ان کی پرسنٹیج کو 52 + 17 3 ہیں جی، 3 اس کے 1 2 3 52%، 17 اور پھر 12% کو پلس کیا تو یہ 81% آنسر آ گیا۔ اب برطانوی مسافروں کی تعداد، اب پرسنٹ سینٹ جو 100 میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینٹ 100 سے ہی جو ہے اس کو ہیلپ لیں گے آپ، فرض کے 100 میں سے آپ جو ہے وہ 81 کو مائنس کر دیں گے تو یہ پرسنٹیج میں آنسر آئے گا، 100 - 81 یہ 19% آنسر آ گئے۔ اب برطانوی مسافروں کی تعداد جو ہے یہ کہ تعداد کتنی ہے، یہ ہے جی 19/100 ملٹیپلائی بائی 400، یہ فیصد میں جواب آ گیا، اور یہ ٹوٹل جو ہے جس کا جواب آ جائے گا کیا کہ 20 سے کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے، 19 4 9 4 36، 3 کیری ہو گیا، 4 1 4 اینڈ 3 7 آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تھا ہمارا پہلے کویشچن میں، پہلے جو اس نے کویشچن پوچھا تھا کہ یہ جی بتا کتنے مسافر تھے، اب بقیہ مسافر معلوم کرنے سے پہلے ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے۔
جی کویشچن نمبر 5 ہے کہ کویشچن نمبر 5 ہے آمنہ نے ریاضی کے امتحان میں 50 میں سے 46 نمبر حاصل کیے، جبکہ کیمسٹری میں 75 میں سے 64 نمبر اور فزکس میں سے 80 میں سے 72 نمبر حاصل کیے۔ اس نے کس مضمون میں بہترین کارکردگی دکھائی؟ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ پہلے یہ دیکھیں ریاضی کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا جی ریاضی ہو گئی جی، دوسرا ہوگا کیمسٹری، یہ تیسرا ہوگا یہ فزکس۔ اب کہتا ہے کمپیریٹیولی بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ کس مضمون میں اس نے بہترین جو ہے پرفارم کیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اس میں پرسنٹیج میں سارے نمبر نکالیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو کمپیریٹیولی جو ہے وہ جج کر سکیں گے۔ وہ اس لیے کہ سب ٹوٹل مارکس جو ہے اس میں ڈفرینس ہے۔ مثلا ریاضی کے امتحان میں 50 نمبر ٹوٹل ہیں، 50 میں سے اس نے 46 لیے ہیں۔ کیمسٹری میں 75 اس کے ٹوٹل مارکس ہیں ٹیسٹ کے، اس میں 64 لیے ہیں۔ فزکس کے ٹوٹل مارکس 80 ہیں، اس میں 72 لیے۔ تو اس سے جو ہے اس کو کمپیئر کرنا تھوڑی سی ذرا ٹف ہوگا، تو ہم اس کو کیا کریں گے، اس میں چینج کریں گے، کنورٹ کریں گے پرسنٹیج میں۔ تو پرسنٹیج میں جو ہے وہ فارمولہ ہے اس کو کرنے کا، یہ کل کو آپ کا رزلٹ بھی آئے گا تو اس میں بھی آپ یہ فارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ حاصل کردہ فیصد نمبر کہ کتنے پرسنٹ نمبر آپ نے لیے، وہ آپ نے اگر فائنڈ کرنا ہے تو حاصل کردہ نمبر جتنے نمبر آپ نے لیے ہیں اس کو کل نمبر جو آپ کے ایگزام کے ہیں یا ٹیسٹ کے ہیں یا پیپر کے ہیں اس پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، ساتھ 100% کے ساتھ اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے حاصل کردہ فیصد نمبر آ جائیں گے۔ اچھا، تو ریاضی کے امتحان میں ریاضی میں حاصل کردہ فیصد نمبر کتنے ہیں جی؟ تو اس میں یہی فارمولہ اپلائی کریں گے، حاصل کردہ نمبر اس نے 46 نمبر حاصل کیے ہیں، ٹوٹل نمبر کتنے تھے 50 تھے، ملٹیپلائی بائی 100%۔ اب اس کو جو اس نے سالو کیا یہ 0 0 سے کٹ گیا، اب یہ 5 1 5 5 2 10، ٹھیک ہے جی۔ اب 46 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر لیں گے، 2 6 12 1 کیری ہو گیا، تو 2 4 8 1 9 ہو گیا، 92%۔ یہ ریاضی میں اس نے پرسنٹیج حاصل کی ہے جی۔ اس طرح کیمسٹری میں حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل نمبر کیمسٹری کے 75 میں 64 وہ لے رہا ہے، 64/75 ملٹیپلائی بائی 100%۔ تو اس کو یہ دیکھیں جی 5 کے ٹیبل پہ بھی اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، 5 15 5 75 اور یہ 20۔ اب یہ دونوں کو اس نے ملٹیپلائی کر کے 15 پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، 2 4 8 2 6 12 اور یہ 0 کا 0 اوور یہ 5 پہ اور ڈیوائڈ کر لیں، 5 3 5 4، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو جو ہے وہ مزید شارٹ ہو جائے گا یہ کہ 4 4 16 4 6 24 and 1 25 over 3 اور 3 8 24 1 کیری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو 16 بن جائے گا، 3 5 15 سم تھنگ آگے جو ہے جس طرح یہ اس کو سالو کیا ہوا ہے۔ آگے فزکس تیسرا چیپٹر ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ فزکس ہے۔ فزکس میں ٹوٹل نمبر 80 ہیں، 72 اس نے حاصل کیے ہیں، یعنی کہ 72/80 ہو گیا، ملٹیپلائی بائی 100%۔ یہ 0 0 سے کینسل کر دیں، 8 1 8 8 9 72 ہوتا ہے، 9 10 90%۔ یہ آ گیا جی۔ آگے یہ بس جو آمنہ نے سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، تو جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اس میں اس نے گڈ پرفارم کیا ہے، تو سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے اس کی یہ دیکھیں 92% میتھمیٹکس کی ہے۔ تو ریاضی کے مضمون اس نے جو ہے سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس دی ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے جی، ایک ترخان، یہ بھی کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جی۔ کویشچن نمبر 6 ہے کہ ایک ترخان کی ایک میز بنانے پر 720 روپے لاگت آئی، مثلا اس کی کاسٹ، اس کی قیمت، فرض کرو کہ چیز جو اس نے ٹوٹل ایکسپینسز جو ہے تو اس کو ہم قیمت خرید بھی ہم کہتے ہیں، لاگت کو قیمت خرید بھی ہم کہتے ہیں۔ کوئی چیز اس نے خریدی ہے، یعنی کہ ترخان نے چلو خود بنایا، اس نے تو 72% اس کے ہے، تو بازار اس نے چیزیں تو بازار سے خریدیں، سارا کچھ کر کے اس نے 720 روپیز اس پہ ٹیبل پہ اس کے خرچ ہو گئے، یعنی کہ خرید کہہ لیں اس کو، لاگت یا خریدے کی بات ہے۔ اگر اس نے میز 920 روپے میں بیچی ہو تو اس کا منافع فیصد میں بتائیے۔
وہ ٹیبل 720 روپے کی خریدی، 920 روپے کی اس نے اس کو سیل کر دیا، بیچ دی، تو اس کا کہتا ہے منافع بتانا ہے آپ نے، لیکن منافع فیصد میں بتانا ہے۔ تو منافع فیصد میں بتانے کے لیے پہلے منافع ہمارے پاس ہوگا تو ہم منافع کو فیصد میں جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر منافع ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کو تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے جی کہ اس کا سلوشن دیتے ہیں جی، میز کی لاگت یعنی کہ خرید جو ہے وہ کتنی خرید ہے 720 روپے، ٹھیک ہے جی، یہ کویشچن یہ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ، یہ خرید ہو گئی اور یہ آپ کے پاس ہوگی اس کی فروخت، بیچی یا۔ اب اس کو کمپیئر کریں، خرید اور فروخت کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اگر فروخت زیادہ ہوگی، خرید کم ہے تو پھر پروفٹ ہوگا، نفع ہوگا، اور اگر لاگت یا خرید زیادہ آ جائے، پروفٹ جو ہے وہ سیل جو ہے وہ اس کی کم ہو جائے، قیمت فروخت کم ہو جائے تو پھر وہ لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے بیچی 920 کی ہے، خریدی یا لاگت اس کی 720 تھی، تو یہ خرید کم ہے فروخت سے، فروخت بڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ نفع ہے۔ تو مثلا یہ دیکھیں کہ فروخت جب بڑی ہوگی نا خرید سے تو اس وقت جو ہے یہ منافع ہوتا ہے۔ تو اس میں منافع کتنا ہو جائے گا، فروخت میں سے خرید کو مائنس کر دیں تو یہ منافع نکل آئے گا۔ 920 روپے کی اس نے بیچی ہے، 720 اس کی لاگت تھی یا خرید تھی، 200 اس کو جو ہے وہ پروفٹ ملا ہے، یہ ہو گیا پرافٹ کی رقم، منافع ہو گیا۔ اب منافع اس نے فیصد میں ہم سے پوچھا ہے، تو فیصد میں منافع بتانے کے لیے کیا وہی والا فارمولا پرسنٹیج والا لگائیں گے جو پہلے آپ نے اوپر والے کویشچن میں کیا ہے کہ اس میں جو منافع جو آیا ہے وہ اوور قیمت اس کی خرید ہے، خرید پہ ہی جو ہے نا وہ منافع نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ملٹی پائی بائی 100%، تو یہ 0 0 کے ساتھ کینسل کر لیں، تو پھر باقی جو یہ 4 پہ آ جائے گا، 4 5 اور یہ 4 18 ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر جو ہے جی آ جائے گا یہ 5 پہ، یہ 9 پہ، اس طرح اس کو کر کے جو آپ اس کو جو ہے وہ حل کر لیں گے، کیلکولیٹر کے ساتھ اس کو آپ سالو کر لیں گے جی۔ اگر کسی کتاب کا 84% حصہ 42 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے؟ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ لکھیں گے جی فرض کیا کتاب کے کل صفحات X ہیں، جتنے فیصد حصہ پر کتاب مشتمل ہے، کتنے حصہ پر مشتمل ہے 84% پر، تو 84 کامن فریکشن میں ہم جو ہے وہ چینج کر لیں گے 84/100۔ اب 84% حصے پر صفحات کی تعداد کتنی ہے 42 ہے، تو اس میں کتاب کے کل صفحات جو ہیں یہ کتنے ہیں 100% حصے پر جو صفحات کی تعداد ہے وہ کتاب کے کل صفحات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے برابر، تو کتاب کے کل صفحات X ہیں = X ہم نے فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس کے برابر ہوگا 100% حصے پر کتاب کے جو صفحات کی تعداد ہے، تو وہ کیا ہے 100% حصے پر، 100% حصے پر اس کو جو ہے وہ ہم اس کو جو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، ان دونوں کو آپس میں جو ہے یہ ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ اس کا آنسر نکل آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر جا کے یہ 84% ہے، یعنی کہ 84/100 ہے، تو جب یہ ادھر جا کے دوسری طرف جا کے یہ جا کے 100/84 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، یعنی کہ 100 ملٹیپلائی بائی 42 یا 100/82 ملٹیپلائی بائی 42 کر لیں۔ اب اس کو اگر آپ سالو کرتے ہیں 42 1s are 42 اور یہ 42 2s are 84، اب 2 1s are 2 2 5s are 0 2 0، یہ 50 صفحات ڈائریکٹ اس کی آ جاتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اچھی طرح پریکٹس کیجیے گا اس کی۔ یہ کویشچن نمبر 8 ہے، حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20% مکان کا کرایہ، ایک آمدنی ہے 20% اس کا کرایہ پر وہ خرچ کر دیتا ہے، اور بقیہ میں سے باقی جو بچتی ہے اس میں سے 70% گھریلو اخراجات۔
اور اگر اسے 1800 روپے بچت ہو تو اس نے آمدنی کل بتانی ہے۔ کہتا ہے حمزہ نے کل آمدنی اتنی ہے، کتنی آمدنی ہمیں نہیں پتا، وہ ہم نے بتانی ہے، وہ اس نے ہم سے پوچھ لی ہے۔ آمدنی کا ٹوٹل 20% جو ہے وہ مکان کا کرایہ دے دیتا ہے، نمبر 1 یہ کرتا ہے۔ کرایہ دینے کے بعد جو باقی پیسے بچ جاتے ہیں، مثلاً اس کی 10,000 روپیہ سیلری ہے، 6,000 روپیہ اس نے کرایہ دے دیا، باقی 10 میں سے 6 چلے گا، بقایا 4,000 ہے کہ اب 4,000 میں سے وہ 70%، 4,000 کے 70% جو ہے وہ گھر پہ اخراجات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی میں سے وہ بچت بھی کرتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ایک چیز کل آمدنی 20% جو ہے وہ کرایہ دیتا ہے، بقیہ رقم میں سے کرایہ دینے کے بعد جو باقی پیسے بچ جاتے ہیں اس کے پاس، اس میں سے 70% وہ گھریلو اخراجات بھی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس سے 1800 روپے بچت ہو جاتی ہے، تو اس کی کل آمدن بتائیں ذرا کتنی ہوگی۔ تو اس کا سلوشن ہے، فرض کی آمدنی ہم X روپے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی ہم فرض۔ اب جو ہے اگر آمدنی بالفرض اگر آمدنی 100 روپیہ ہو، ٹھیک ہے، 100 کی فگر ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ایزی ہوتا ہے جو ہے کسی چیز کو 100 ایک پرفیکٹ میتھمیٹکس میں نمبر سمجھا جاتا ہے، اور اس کی یہ اس طرح کے کویشچنز میں یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرسنٹیج اس میں زیادہ یوز ہوتی ہے، تو پرسنٹ 100 میں ہی آ جاتی ہے، 100 کا فیصد 100 ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم فیصد کا لفظ، اس لیے ہم 100 اس کو زیادہ کمپیٹیبل ہوتا ہے اس میں یوز کرنے کے لیے۔ مکان کا کرایہ 20%، 100 کا 20%، اب 100 یہ والا اگر آمدنی 100 اس کی تنخواہ یہ ہے، 100 ضرب یا اس کی آمدنی انکم جیسے بھی سورسز سے ہے، 100 کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی، کا کو ہم نے ملٹی پلائی میں چینج کر دیا۔